ہم سب ایک زندگی جی رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں۔ ہم اسے دنیا کہتے ہیں، لیکن جس چیز کو ہم اتنی شدت سے محسوس کرتے ہیں، قرآن کریم اس کی حقیقت کو وہ کیسے بیان کرتا ہے؟ آج ہم جس علمی خزانے میں غوطہ لگا رہے ہیں وہ ڈاکٹر حیدر رضا صاحب کے 40 سالہ تحقیق پر مبنی تفسیری لیکچر سے ماخوذ ہے، اور ان کی روشنی میں یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ کیا یہ دنیا واقعی ہمارا گھر ہے یا محض ایک عارضی پڑاؤ؟ یہ سوال ہی دراصل تمام روحانی سفر کی بنیاد ہے، کیونکہ جب تک منزل کی حقیقت معلوم نہ ہو راستے کا تعین نہیں ہو سکتا۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی خدا سے دوری کی ایک بڑی وجہ خود کو مکمل آزاد اور خود مختار سمجھنا ہے۔ جی، اور اس غلط فہمی کی جڑیں اسی بات میں ہیں کہ ہم اس دنیاوی زندگی کی اصل نوعیت سے واقف نہیں ہیں۔ تو پھر آئیے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیتی ہے۔ بالکل جی بالکل، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یعنی اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے لہو اور لعب کے۔ یہاں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ غیر معمولی ہے۔ عربی زبان کے اسلوب میں جب ما اور اللہ ایک ساتھ آتے ہیں جی جی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو صرف انہی دو چیزوں میں محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ زندگی میں کھیل تماشا بھی شامل ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زندگی کی کل حقیقت ہی لہو اور لعب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی طاقتور اور حتمی بیان ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطہ ہے جس نے مجھے متوجہ کیا۔ قرآن نے صرف دنیا نہیں کہا بلکہ الحیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی کی ترکیب استعمال کی ہے۔ اس میں کیا گہرائی پوشیدہ ہے؟ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا ہے، یہ بہت اہم فرق ہے۔ دیکھیں، قرآن یہاں اس کائنات، ان پہاڑوں، دریاؤں یا ستاروں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ صحیح۔ یہاں بات ہو رہی ہے اس زندگی کی جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر گزارتے ہیں۔ یہ ایک سٹیج کی طرح ہے۔ سٹیج اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس پر جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، قرآن اس ڈرامے کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو حیات یعنی زندگی کا لفظ ہمیں اس ڈرامے کی طرف متوجہ کر رہا ہے، نہ کہ سٹیج کی طرف۔ بالکل، اور لفظ حیات ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے وقت۔ ہمارا وجود وقت کے دھارے سے بندھا ہوا ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں وقت ہم پر مسلط ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ تمام مراحل ایک جبری سلسلے کی طرح ہم پر وارد ہوتے ہیں، اور ہم ان پر رد عمل دینے پر مجبور ہیں۔ اچھا، ہم بچپن میں بڑھاپے والی سنجیدگی اور بڑھاپے میں جوانی والی توانائی نہیں اپنا سکتے۔ ہم وقت کے قیدی ہیں۔ اور آیت میں حاضی یعنی یہ کا اشارہ بھی ہے۔ یہ اس بات پر مزید زور دیتا ہے کہ بات کسی اور کی نہیں، ہماری ہو رہی ہے۔ جی، حاضی ہی کہہ کر قرآن گویا انگلی رکھ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو زندگی تمہارے سامنے ہے، بالکل، جسے تم چھو سکتے ہو، جس کی خوشی اور غم محسوس کرتے ہو، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، میں اسی کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ کوئی فلسفیانہ یا خیالی بات نہیں، یہ تمہاری اور میری ٹھوس حقیقت کا تجزیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم موضوع کے مرکز میں آتے ہیں، وہ دو الفاظ جن میں اس زندگی کی پوری حقیقت سمیٹ دی گئی ہے، لہو اور لعب۔ عام طور پر ترجمہ کھیل تماشا کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت ناکافی لگتا ہے۔ لہو سے کیا مراد ہے؟ لہو یعنی لاہ کا مطلب صرف کھیل نہیں ہے۔ اس کا اصل مفہوم ہے ہر وہ چیز جو انسان کو اپنی طرف اس طرح کھینچ لے کہ وہ باقی ہر شے سے غافل ہو جائے۔ یہ ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسا انگیجمنٹ ہے جو انسان کو اپنے اندر گم کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ دنیاوی زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس میں ایک مقناطیسی کشش ہے، ایک اٹریکشن ہے۔ یہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ تو ہم روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ ایک نیا فون، ایک اچھی گاڑی، کیریئر میں ترقی، یہ چیزیں واقعی ہماری پوری توجہ کھینچ لیتی ہیں۔ اور اس کشش کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ عمر کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے،
چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کی کشش وہ باقی رہتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ بستر مرگ پر تھے، بمشکل بول پاتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے پوتے نے بتایا کہ ان کے پسندیدہ آم بازار میں آ گئے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ یہ ہے لہو کی گرفت، یہ مرتے دم تک انسان کو اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ یہ مثال تو بہت جاندار ہے۔ تو یہ کشش، یہ لہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرآن اسے لعب بھی کہہ رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں اتنی شدید کشش ہے وہ اصل میں ایک کھیل ہے، ایک فریب ہے؟ اس لعب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو پوری تصویر کو واضح کرتا ہے۔ لائب یعنی لائب عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی حقیقی دائمی حیثیت نہ ہو، اچھا، بلکہ اس کی حیثیت تصوراتی یعنی امیجنری اور اعتباری یعنی کنونشنل ہو۔ یعنی وہ چیزیں جو ہم نے مان لی ہیں لیکن وہ مطلق سچائیاں نہیں ہیں۔ اچھا، اس کو ذرا مزید مثالوں سے واضح کریں۔ تصوراتی اور اعتباری سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، تصوراتی پہلو وہ ہے جو صرف ہمارے ذہنوں میں وجود رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کی دنیا کو دیکھ لیں۔ کسی کے 10 ملین فالوورز ہیں اور وہ ایک بہت بڑا انفلوئنسر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے۔ جی بالکل، لیکن یہ مقام حقیقی ہے یا تصوراتی؟ یہ صرف ایک خیال ہے جو لاکھوں لوگوں کے ذہن میں بیک وقت موجود ہے۔ جیسے ہی وہ پلیٹ فارم ختم ہو یا لوگ اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں، وہ پوری حقیقت ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ یہ لیب کا تصوراتی پہلو ہے۔ اور اعتباری پہلو؟ اعتباری وہ ہے جسے ہم نے باہمی اتفاق سے ایک حقیقت مان لیا ہے۔ جیسے کرنسی نوٹ، 1000 روپے کا نوٹ اپنی ذات میں کیا ہے؟ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ صحیح۔ لیکن ہم سب نے یہ اعتبار کر لیا ہے، یہ مان لیا ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے ہم فلاں چیز خرید سکتے ہیں۔ اس کی قیمت اس کے اندر نہیں، ہمارے اجتماعی اعتبار میں ہے۔ اسی طرح کسی زمین یا جائیداد کی ملکیت ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ تھوڑا زیادہ سخت تجزیہ نہیں؟ میرا گھر، میری گاڑی، یہ میری زندگی کی ٹھوس حقیقتیں ہیں۔ میں نے ان کے لیے محنت کی ہے۔ انہیں صرف ایک مانا ہوا اصول کہہ دینا حقیقت سے انکار کرنے جیسا نہیں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ بالکل فطری ہے۔ وہ ہمیں ٹھوس حقیقتیں محسوس ہوتی ہیں اور اسی لیے تو ان میں لوہو یعنی کشش ہے۔ لیکن قرآن ہمیں گہرائی میں دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا وہ گھر ہمیشہ سے آپ کا تھا اور کیا ہمیشہ آپ کا رہے گا؟ نہیں، آپ سے پہلے اس کا کوئی اور مالک تھا، آپ کے بعد کوئی اور ہوگا۔ آپ کی ملکیت ایک قانونی اور سماجی معاہدہ ہے، ایک اعتبار ہے۔ یہ ایک ابدی سچائی نہیں ہے۔ یہ بالکل کرکٹ کے میدان کی طرح ہے، جہاں ایک لکیر کھینچ کر اسے باؤنڈری مان لیا جاتا ہے۔ واہ، کیا مثال ہے! کھیل کے دوران وہ لکیر بہت حقیقی ہوتی ہے، اس پر کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں اور میچ جیتے یا ہارے جاتے ہیں۔ لیکن کھیل ختم ہوتے ہی وہ صرف زمین پر کھچی ایک لکیر رہ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی یہ ساری کشش، جی مال، دولت، عہدہ، شہرت، طاقت، جی یہ سب ایسی چیزوں پر مبنی ہیں جو اصل میں حقیقی اور دائمی نہیں ہیں؟ ان کی حیثیت کھیل کے مہروں، اصولوں اور ٹرافیوں جیسی ہے۔ بالکل، جو کھیل کے اندر تو بہت قیمتی ہیں لیکن کھیل کے باہر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے بالکل اس کی روح کو پکڑ لیا۔ دنیا کا لہو یعنی کشش اس کے لوب یعنی غیر حقیقی ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہم ان تصوراتی اور اعتباری چیزوں کو حقیقت سمجھ کر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اسی بھاگ دوڑ کا نام الحیات الدنیا ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی وقت کے جبری بہاؤ میں ہے، یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا ہم پر مسلط ہیں، تو پھر انسانی اختیار کہاں گیا؟ اگر سب کچھ ایک پہلے سے طے شدہ راستے پر چل رہا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری اور جواب دہی کی کیا بنیاد ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب اختیار اور مجبوری کے فرق کو سمجھنے میں آیا ہے۔ مجبوری زندگی کے مراحل کے آنے میں ہے، یعنی اس فریم ورک میں ہے جو ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی کا آنا اور جوانی کے بعد بڑھاپے کا آنا، یہ مجبوری ہے، اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ تو پھر اختیار کہاں ہے؟ اختیار اس فریم ورک کے اندر ہمارے رد عمل میں ہے۔ جوانی ہم پر مسلط کی گئی ہے، یہ مجبوری ہے، لیکن اس جوانی کو کیسے گزارنا ہے یہ ہمارا اختیار ہے۔ اچھا، کیا ہم اپنی توانائی اور صلاحیتوں کو خدا کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی میں؟ کیا ہم علم حاصل کرتے ہیں یا وقت ضائع کرتے ہیں؟
یہ انتخاب مکمل طور پر ہمارا ہے۔ ہمارا علم، ہماری تربیت اور ہمارا تزکیہ نفس یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم اس جبری مرحلے پر اختیاری رد عمل کیسا دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ کیا ہمارا ماحول، ہماری غربت یا امیری، ہماری تعلیم، یہ سب ہمارے اختیارات کو بہت محدود نہیں کر دیتے؟ ایک شخص جو انتہائی غربت میں پیدا ہوا، اس کا اختیار اور ایک امیر گھرانے میں پیدا ہونے والے کا اختیار برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بحث کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ حالات ہمارے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے انتخاب کو ختم نہیں کر دیتے۔ قرآن کا تصور یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے حالات کے مطابق اختیار دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق اس سے سوال ہوگا۔ ایک غریب شخص کے لیے شاید سب سے بڑا امتحان صبر اور ایمانداری کا ہو، جبکہ ایک امیر شخص کے لیے شکر اور اپنی دولت کو صحیح جگہ خرچ کرنے کا۔ دونوں کے لیے میدان عمل مختلف ہے، لیکن دونوں کے پاس اپنے اپنے میدان میں صحیح اور غلط کا انتخاب کرنے کا اختیار موجود ہے۔ صحیح۔ مجبوری حالات کا فریم ورک ہے، لیکن اس فریم ورک کے اندر نیت اور عمل کا انتخاب ہمارا اختیار ہے۔ بڑھاپے میں آ کر ہم جوانی والے کام نہیں کر سکتے، یہ مجبوری ہے، لیکن بڑھاپے کو صبر، شکر اور عبادت کے ساتھ گزارنا ہے یا شکوے شکایت میں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق یہ دنیاوی زندگی جسے ہم جی رہے ہیں، اپنی اصل میں ایک ایسی طاقتور کشش کا نام ہے جو ہمیں ان چیزوں کی طرف کھینچتی ہے جو اپنی حقیقت میں عارضی، اعتباری اور تصوراتی ہیں۔ یہ ایک کھیل کے میدان کی طرح ہے۔ جی، اور اس کھیل کے اصول بھی ہم نے خود بنایا اور اس کے انعامات بھی عارضی ہیں۔ یہ زندگی ایک مستقل گھر نہیں بلکہ ایک ایسا میدان ہے جس کی ہر شے توجہ تو کھینچتی ہے مگر حقیقت میں پائیدار نہیں۔ اسے سمجھنا ہی دانائی کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں گونجتا رہتا ہے کہ اگر یہ زندگی، اس کی تمام تر چمک دمک اور کشش صرف لہو و لعب ہی ہے، تو پھر اس میں کوئی حقیقی، کوئی بامانی چیز بھی ہے؟ اس کھیل میں حقیقی نفع، اصل کامیابی اور سچی سرمایہ کاری کہاں اور کیسے کی جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس آیت کا دوسرا پوشیدہ حصہ ہمارے سامنے لاتا ہے۔ قرآن نے آیت کو یہاں ختم نہیں کیا، وہ آگے فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لعب یعنی کھیل کو حقیقت میں بدلنے کا کوئی طریقہ موجود ہے، کوئی ایسا عمل ہے جو اس عارضی میدان میں ایک دائمی نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی دین کا بنیادی پیغام ہے۔ یہ زندگی خود مقصد نہیں ہے بلکہ ایک ذریعہ ہے، ایک کھیتی ہے جس کی فصل آخرت میں کاٹی جائے گی۔ اچھا، تو اب سوال یہ نہیں رہتا کہ دنیا بری ہے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ اس کھیل کو کھیلا کیسے جائے کہ ہم حقیقی زندگی یعنی آخرت میں کامیاب ہوں۔ وہ کون سا ایک عمل ہے، وہ کون سی ایک نیت ہے جو اس سارے لائب کو حقیقت میں بدل دیتی ہے؟ اس پر غور کرنا ہی اصل سفر کا آغاز ہے۔